اگلی بات ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ 9 مئی کے مقدمات کو فوجی تحویل میں نہ دیا جائے. بانی پی ٹی آئی کی یہ درخواست رجسٹرار نے اعتراضات لگا کے واپس کر دی. اس پہ عمران کا رد عمل یہ تھا کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کے حملوں سے زیادہ اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بالکل درست بات سنیں. ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ فلاں کی وفات ہو گئی، فلاں چل بسا، فلاں مر گیا، موت اندر ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. یہ جو کچھ جرمنی کے ساتھ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں، اس کی جڑیں بہت پہلے ہیں. ٹریٹی آف ورسل سے شروع ہوتا ہے، فرسٹ ورلڈ وار سے. لیکن ہٹلر کا رد عمل اللاجیکل تھا. ایک وطن پرست، میں ایڈولف ہٹلر کی میں عزت کرتا ہوں، میں یہودیوں کے پروپیگنڈے کا قطعاً شکار نہیں ہوں کہ وہ ویلن ہے، لیکن اس نے اوور ری ایکٹ کیا. اب یہ زندگی میں ایک انڈیویجول ہو، ایک ادارہ ہو، ایک ملک ہو، ایک قوم ہو، قبیلہ ہو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز، کسی بھی عمل کے رد عمل میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کس طرح کا ہوگا. اگر آپ ہٹلر نے جو کیا بہت بہتر، لیکن وہ کرتا ہی چلا گیا، ریزلٹنٹلی سیکنڈ ورلڈ وار، بے شمار تباہی اور یہ سارا کچھ ہوا. تو اندر سے بنیادی طور یہ ہیومن مائنڈ ہوتا ہے، یہ ایکشن اور ری ایکشن کا کھیل ہے. تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد عمران چلائے جائیں گے. اگر عمران کو فوجی تحویل میں نہ لینا ہوتا تو شاید جنرل فیض گرفتار نہ ہوتے. یہ کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک عام پاکستانی کے طور پہ میرے جیسے بندے کا کنسرن یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بعض اوقات ایکشن کے مطابق ری ایکشن دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایکشن سے بڑھ کے ری ایکشن دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایکشن سے نیچے رہ کے ری ایکشن دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ وزڈم کی باتیں، چونکہ وہ ایک عدالتی، وہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. یہ غلطی بھٹو کیس میں بھی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل کیس کے طور پہ ہینڈل کیا، اور ان کو حریف کی نیت کا پتہ ہونا چاہیے تھا. جھوٹ بھی ہو اس کو سچ سمجھ کے لڑو، اس طرح کا اس کا مرکزی خیال تھا. یا بختیار صاحب کے منہ کو خون لگا ہوا تھا. وہ اس ادارے سے انگلینڈ میں ایک کیس جیت چکے تھے، جس ادارے کے ساتھ میں وابستہ تھا، اور میں نے ان کے اخبار میں کالم لکھا تھا. وہاں انہوں نے کوئی اچھا خاصا ہرجانہ ان سے وصول کیا، تو انہوں نے کیس مجھ پہ کیا. ساتھ اس اخبار کے جو چیف ایڈیٹر اور ان کے جو بھائی تھے مرحوم جاوید رحمان صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو 2.5-3 سال فریکوینٹلی میں کوئٹہ جاتا رہا. اور آپ یقین کریں، میرے تو کوئی ایس سچ ذاتی سطح پہ کوئی وابستگی نہیں تھی بلوچستان اور کوئٹہ کے ساتھ. لیکن جتنی دیر میں، ہر 1.5-2 مہینے کے بعد ہماری تاریخ ہوتی تھی، میں لاہور سے جاتا کراچی ٹرانزٹ میں بیٹھتا کچھ دیر، وہاں سے کوئٹہ، اگلے دن عدالت، شام کوئٹہ سے اسلام آباد، اور پھر اسی شام کو اسلام آباد سے لاہور. یہ میری روٹین تھی. وقت مجھے کم ملتا، لیکن میں گھومتا پھرتا اور مجھے دکھ ہوتا تھا. یہ جو ہے نا احساس سے محرومی، یہ چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. تو وہ جو ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ تاثر پایا جاتا ہے، تاثر بلا وجہ نہیں پائے جاتے. بس میں ایک بات کرتا ہوں، یہاں لوگ بات کرتے ہیں جی مایوسی پھیلاتے ہیں. مجھے مایوسی آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں پھیلا کے دکھاؤ. مجھے کوئی سوئٹزرلینڈ میں، مجھے کوئی کینیڈا میں مایوسی پھیلا کے دکھائے. مجھے کوئی آسٹریلیا میں یا کوئی بھی متمول خوشحال ملک جہاں انصاف ملتا ہو، اور اقتصادی انصاف بھی ملتا ہو، اور عدالتی انصاف بھی ملتا ہو، مجھے آپ
بتا دیں. مایوسی پھیلنے کی وجوہات ہوتی ہیں. رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے کہا تھا، بڑی کمال کی بات ہے، لیکن پتہ نہیں ہم ان کے حوالے دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، کہ کفر پہ قائم معاشرے زندہ رہ سکتے ہیں، ظلم پہ قائم معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے. اچھا، ادھر عمران خان کے فوجی ٹرائل پر بات کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد یا افراد جو آرمی ایکٹ کے مطابق ہوں ان کو اپنی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اس کے ثبوت اور شواہد ہوں، تو قانون اپنا رستہ خود بنا لے گا. بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ثبوت اور شواہد، انہوں نے جو کہا ہے اس کو تو کوئی نیم پاگل آدمی بھی اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا، چونکہ وہ ایک عدالتی، وہ ایک ٹیکنیکل بات ہے. یہ غلطی بھٹو کیس میں بھی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل کیس کے طور پہ ہینڈل کیا، اور ان کو حریف کی نیت کا پتہ ہونا چاہیے تھا. جھوٹ بھی ہو اس کو سچ سمجھ کے لڑو، اس طرح کا اس کا مرکزی خیال تھا. یا بختیار صاحب کے منہ کو خون لگا ہوا تھا. وہ اس ادارے سے انگلینڈ میں ایک کیس جیت چکے تھے، جس ادارے کے ساتھ میں وابستہ تھا، اور میں نے ان کے اخبار میں کالم لکھا تھا. وہاں انہوں نے کوئی اچھا خاصا ہرجانہ ان سے وصول کیا، تو انہوں نے کیس مجھ پہ کیا. ساتھ اس اخبار کے جو چیف ایڈیٹر اور ان کے جو بھائی تھے مرحوم جاوید رحمان صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو 2.5-3 سال فریکوینٹلی میں کوئٹہ جاتا رہا. اور آپ یقین کریں، میرے تو کوئی سچ ذاتی سطح پہ کوئی وابستگی نہیں تھی بلوچستان اور کوئٹہ کے ساتھ، لیکن جتنی دیر میں، ہر 1.5-2 مہینے کے بعد ہماری تاریخ ہوتی تھی، میں لاہور سے جاتا کراچی ٹرانزٹ میں بیٹھتا کچھ دیر، وہاں سے کوئٹہ، اگلے دن عدالت، شام کوئٹہ سے اسلام آباد، اور پھر اسی شام کو اسلام آباد سے لاہور. یہ میری روٹین تھی. وقت مجھے کم ملتا، لیکن میں گھومتا پھرتا اور مجھے دکھ ہوتا تھا. یہ جو ہے نا چلائے جائیں گے، اگر عمران کو فوجی تحویل میں نہ لینا ہوتا تو شاید جنرل فیض گرفتار نہ ہوتے. یہ کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک عام پاکستانی کے طور پہ میرے جیسے بندے کا کنسرن یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بعض اوقات ایکشن کے مطابق ری ایکشن دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایکشن سے بڑھ کے ری ایکشن دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایکشن سے نیچے رہ کے ری ایکشن دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ وزڈم کی باتیں